إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے ان دین عند اللہ الاسلام کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. قرآن کریم سے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ تعالی کسی کے ذمے میں گفتگو ہوگی. پچھلے خطبے میں رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی انہی باتوں پر گفتگو ہوگی. تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پہلے ہم سنتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ ساتھ ان کی تشریح اور توضیح کو بھی ہم سنتے چلے جائیں. تو رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے کیا کچھ اللہ رب العالمین نے ہدایات دی ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अहले ईमान से खिताब किया गया है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह से तुमसे पहले के लोगों के ऊपर ये रोजे फर्ज किए गए। जिस तरह से तुमसे पहले के लोगों के ऊपर ये रोजे फर्ज किए गए थे, उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी ये रोजे फर्ज किए गए। मालूम ये हुआ कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले भी जो भी उम्मतें आई हैं उनके ऊपर भी रोजे फर्ज थे, चाहे जिस नाहिए से भी उनके ऊपर रोजे फर्ज हों। गिनती और तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है कि उनके ऊपर कितने रोजे फर्ज थे। उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक महीने का रोजा फर्ज किया है। ये तो सबको मालूम है कि रमजान के महीने में मुकम्मल एक महीना रोजा रखना है, चाहे वो 29 रोजा हो या 30 रोजा हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजह और इल्लत भी बयान की है, हिकमत भी वाज़ेह किया है कि तुम जब रोजा रखोगे जो तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं तो तुम मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे, तकवा वाला बन जाओगे, अल्लाह से डरने वाला बन जाओगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत बयान की है। और पिछले खुतबे में मैंने चंद हिकमतों और फायदे पर गुफ्तगू की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रोजे फर्ज किए हैं उसकी हिकमत क्या है, उसके फायदे क्या हैं। बहुत सारे अहकाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफिज किए हैं, किसी का हुक्म, किसी की इल्लत, किसी की वजह, फायदे बतलाया है और किसी का नहीं भी बतलाया है। बस हमारा ईमान है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जो कुछ हमें हुक्म दिया जा रहा है मिन व अन, हमें वैसे ही उसको तस्लीम करना है। हमें उसमें हिकमतों को और फायदों को तलाश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फायदे हमको मालूम हो जाते हैं, हिकमतें हमको मालूम हो जाती हैं तो अच्छी बात है। अगर फायदे और हिकमत हमको मालूम नहीं हो पाते तो हमको उसमें कुरैद करने की जरूरत नहीं है कि इसका फायदा क्या है, इसकी हिकमत क्या है, फिर जाके वो काम हम करेंगे। शरीयत ने हमें इसका मुकल्लफ नहीं बनाया। बहरहाल लअल्लकुम तत्तकून, कुरान ने कहा है कि ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन के रोजे फर्ज हैं, पूरा साल नहीं। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन के। रमजान का जो महीना है, पूरा महीना पहली तारीख से लेकर 30वीं तारीख तक ये हमारे ऊपर रोजे फर्ज हैं, चाहे वो रोजा 29 का हो चाहे 30 का हो। अगर 30 पूरे हो जाते हैं तब भी उतनी ही नेकियां मिलेंगी, 29 पूरे होते हैं रोजे तब भी उतनी ही, एक महीने के क्या है मुकम्मल नेकियां मिलेंगी। तो अय्याम मादूदात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। तो उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर ये साल भर में एक महीने के रोजे ये फर्ज किए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर देखा कि लोग आशूरा का रोजा रख रहे हैं, मुहर्रम का रोजा रख रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह इल्लत पूछी। बहरहाल लंबा वाकया है, मुख्तसरन ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया ये रोजा फर्ज हुआ तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान करवाया कि ऐलान कर दो कि रमजान के रोजे फर्ज हो चुके हैं, इसलिए अब आशूरा का रोजा रखना ये जरूरी नहीं है, मुहर्रम का रोजा रखना ये जरूरी नहीं है। इससे मालूम होता है कि पहले वो जरूरी था, फर्ज था, इस नाहिए से लोग रखा करते थे। लेकिन रमजान के रोजे जब फर्ज हो गए सन 2 हिजरी में, शाबान के महीने सन 2 हिजरी में रमजान के रोजे फर्ज हुए हैं, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल ने आशूरा यानी मुहर्रम का रोजा जो है उसके ताल्लुक से इख्तियार दिया कि जो चाहे रखे, जो चाहे ना रखे, जो रखेगा फजीलत मिलेगी, उनको सवाब मिलेगा, जो नहीं रखेगा उनको नेकियां नहीं मिलेगी। बहरहाल रमजान के रोजे अब बहरे सूरत हर एक को रखना है, जो बालिग हैं, आकिल हैं, अकलमंद हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो मुकल्लफ है इस रोजे के। किसी भी सूरत में उनके लिए इस रोजे को छोड़ना जायज नहीं है। किनके लिए रुख्सत है, कौन नहीं रखेगा, किनको माफ शरीयत ने क्या है, इंशाअल्लाह ताला आज के खुतबे में इसको वाज़ेह किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया अय्याम मादूदात, गिनती की चंद दिन की रोजे फर्ज हैं। फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है ये रोजे तो फर्ज है, लेकिन तुम में से कोई शख्स अगर बीमार हो जाए या हालत सफर में हो, सफर में गया है, सफर का इतलाक आम तौर पर होता है, जो लोग उर्फ आम में जिसको सफर कहते हैं, मुसाफिर कहते हैं,
یہاں سے ہم پرہیڑ جائیں گے، بروا جائیں گے، تو اس کو سفر نہیں کہا جائے گا، کوئی مسافر نہیں کہے گا، دور. شریعت نے ایک حد بندی کی ہے اس کے لیے، کم سے کم کیا ہے 72 کلومیٹر کا سفر، اتنے دور تک کا کیا ہے سفر ہوتا ہے، 72 کلومیٹر، 70 کلومیٹر، 72 کلومیٹر، ٹھیک ہے. تو اس کو کیا ہے ایک سفر کہا گیا ہے. اتنی دوری کا انسان اگر سفر کرتا ہے، وہ حالت سفر میں ہے، تو ایسی صورت میں اب ان کے لیے سفر ہے، تو اس سفر کے حالت میں کیا ہے ان کے لیے روزہ میں رخصت دی گئی ہے، نماز میں کمی کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا. وہی قرآن نے بتلایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی شخص اگر مریض ہے، بیمار ہو گیا ہے، او علی سفر، یا اسی طرح سے حالت سفر میں ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورے کر لیں گے. سفر کی حالت میں جتنے روزے ان سے چھوٹ گئے ہیں، یا اسی طرح سے مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں جتنے روزے ان سے چھوٹ جائیں، دوسرے دنوں میں پورے کر لیں گے. رمضان کے مہینے کے بعد جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے یا سفر سے واپس آ جائیں گے، حالت مقیم میں ہو جائیں گے، پھر ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. تو دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا ہے، معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے کہ حالت سفر میں ہے نہیں رکھے تو اب معاف ہو گیا، یا بیمار پڑ گئے ہیں نہیں رکھ پائے، پریشانیاں تھیں تو ہمارے لیے معاف ہو گیا، اب سال کی کسی بھی دن میں نہیں رکھنا ہے. نہیں، معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں. رخصت تو ضرور ہے، مہلت دی گئی ہے، تاخیر کے لیے کیا ہے شریعت نے ڈھیل دیا ہے، لیکن معاف نہیں کیا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی آدمی بیمار ہے یا اسی طرح سے کیا ہے سفر کی حالت میں ہے، تو دوسرے دن کیا ہے وہ پورے کر لیں گے. یہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. آئیے، کوئی آدمی اگر بیمار ہو گیا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جب صحت یاب ہو جائیں گے تو ان روزوں کی ان کو قضا کرنا ہے، ان روزوں کی ان کو قضا کرنا ہے، ان کو پھر کیا ہے رکھ لینا ہے اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے. مثال کے طور پر یہ روزہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں کسی کے چند روزے اگر چھوٹ جائیں تو آئندہ روزہ آنے سے پہلے پہلے وہ 11 مہینے میں کسی بھی دن اس روزے کو رکھ کے پورا کر لے. لیکن انسان کو چاہیے کہ رکھنے میں جلدی کرے، کہ صحت رہتے ہوئے، سہولیات رہتے ہوئے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ نیکی کے کام میں تم جلدی کرو. تمہاری موت کی گارنٹی نہیں ہے کہ تم کیا ہے آج زندہ ہو کل بھی زندہ رہو گے. اس لیے جب تمہیں کیا ہے موقع مل گیا، سہولیات میسر ہو گئی ہیں اور صحت یاب ہو گئے ہو، تو رکھنے میں جلدی کرو. حالانکہ تم سال کے کیا ہے آخری رمضان تک کیا ہے تم اگلے رمضان کے سے پہلے تک رکھ سکتے ہو، لیکن جلدی کرنی چاہیے. اس لیے ہو سکتا ہے بیچ میں تمہاری موت ہو جائے اور تم روزہ چھوٹے ہوئے روزہ نہ رکھ پائے تھے، حالانکہ صحت یاب ہو گئے تھے، سہولیات کیا ہے آپ کے پاس تھی، آپ نے نہیں رکھا، تو مواخذہ ہو جائے گا قیامت کے دن، بڑا معاملہ ہے. تو اس لیے کیا ہے جلدی کرنی چاہیے رکھنے میں. کوئی شخص کیا ہے حالت سفر میں ہے، پریشانیاں ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. سفر کی حالت میں کوئی شخص اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے رخصت دیا ہے، اس لیے اس رخصت کو بھی قبول کرنا چاہیے. لیکن آپ سفر میں ہیں اور ساری سہولیات آپ کے پاس موجود ہیں، صحت ہے، سب ہے، اور رکھنے کی کیا ہے آپ کے پاس طاقت بھی، ہمت بھی، سب ہے، آپ رکھیے، کوئی دقت نہیں، رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر پریشانیاں آ رہی ہیں، دقت آپ محسوس کر رہے ہیں، تو شریعت نے ڈھیل دیا ہے، رخصت دی ہے، چھوڑ دیجیے، آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے نفس کے اوپر کیا اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے تم برداشت نہ کر سکو. شریعت نے جو حکم نافذ کیا ہے انسانیت کے اوپر، تو ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے، ان کی قوت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے اپنے آپ کو اتنا کیا ہے مکلف نہیں کرنا ہے جہاں آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے. ڈھیل دیا ہے شریعت نے. تو سفر میں تم ہو اور ساری سہولیات اگر میسر ہیں، رکھ سکتے ہو تو رکھیے، اور اگر ساری سہولیات مہیا نہیں ہیں، آپ کو تکلیف میں کیا ہے پڑنے کا اندیشہ ہے، پریشانیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے چھوٹ ہے، ڈھیل ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. جب سفر سے واپس آ جائیں گے، جہاں کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے رکھنا اب آسان ہو جائے گا، پھر آپ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لیں گے. شریعت نے اس لیے اتنی آسانیاں دی ہیں، لیکن معاف نہیں کیا ہے، معاف نہیں کیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان پر. یہی حکم کیا ہے ان عورتوں کا بھی ہے، یہی حکم ان عورتوں کا بھی ہے جو عورتیں بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، حاملہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، پریشانیاں ہیں،
چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے دودھ میں کمی آ سکتی ہے، بچہ کمزور ہو سکتا ہے، یہ خدشہ اگر ظاہر ہے تو عورتیں روزہ چھوڑ دیں، نہ رکھیں، بچے کی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی صحت کا بھی خیال رکھا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی ہر حکم میں حکمت ہے، اگرچہ ہمیں وہ حکمت معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ہر حکم میں حکمت ہے۔ اللہ حکیم ہے، ان کے سارے احکامات حکمت سے پر ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے ہماری نظر اس پہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو رخصت دیا ہے، رخصت دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسافر سے روزے کو کیا ہے، ہٹا لیا ہے، رخصت دی ہے۔ وعن الحبلى والمرضع الصوم، اسی طرح سے حاملہ عورت، پیٹ میں جن کا بچہ ہے، ان سے بھی، اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان سے بھی روزے کو اللہ نے ہٹا لیا ہے، ان کو رخصت دی ہے۔ حاملہ عورت کو اگر اس بات کا ڈر ہے کہ حالت حمل میں ہے اور بچہ کیا ہے اس میں کمزور ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور کچھ دن کیا ہے بچے ہوئے ہیں حملہ کے وضع ہونے میں، یہ حالات ان کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان کو رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھیں، چھوڑیں۔ یا اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورتیں، دودھ پلانے کی وجہ سے کیا ہے بچہ کمزور ہو سکتا ہے، یہ خدشہ اگر ظاہر ہے، دودھ میں کمی آ سکتی ہے یا کم دودھ ہو رہا ہے وغیرہ، بچے کی صحت میں اثر پڑ سکتا ہے، تو دونوں کو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ دونوں روزہ نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول نے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کریں گے، بعد میں قضا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، فَنُؤْمَرْ بِالْقَضَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ چھوٹے ہوئے روزوں کی ہم قضا کریں گے اور چھوٹے ہوئے نمازوں کی قضا نہیں کریں گے۔ کس صورت میں ہے؟ جب عورت کیا ہے پیریڈ کی حالت میں ہو، خون کی حالت میں ہو، حیض ان کو آ رہا ہو، ماہواری کیا ہے شروع ہے، تو جتنے دن یہ ہوں گے، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، اتنے دن یہ روزہ ان کے لیے کیا ہے قضا ہے، نہیں رکھیں گے، اور اتنے دن کی اگر نماز ان سے چھوٹتی ہے تو نماز معاف ہے۔ عورتوں کے اوپر کیا ہے حالت پیریڈ کے جتنی نمازیں چھوٹ جائے وہ معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کہا اللہ کے رسول نے بعد میں ان کو قضا کریں گی، وہ بعد میں ان کو قضا کریں گی، ان کو رکھیں گی۔ تو یہ عورتوں کا جو معاملہ ہے حالت حیض میں، حالت نفاس میں، بچہ ہونے کے بعد جو خون جاتا ہے اس کو کیا ہے نفاس کی حالت کہتے ہیں، نفاس کا خون کہتے ہیں، اس صورت میں بھی یہ روزہ ان کے لیے رخصت ہے، نماز معاف ہے، تو بہرحال یہ بعد میں قضا کر لیں گی۔ تو یہی قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، قرآن نے بیان فرمایا ہے، یہ ہم نے کیا ہے آپ کے سامنے وضاحت کر دی اس کی۔ آئیے آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، شریعت کا پہلے یہ حکم تھا، شریعت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور طاقت رکھنے کے باوجود اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں فدیۃ طعام علی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہر مسکین کو ایک کھانا کھلا دینا، ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ اگر تم رکھ لو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں رکھ پاتے ہو ہر مسکین کو کھانا کھلانا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حکم پہلے کا ہے، اجباری نہیں تھا کہ انسان طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر چاہتا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کسی مسکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلا دیں گے، تو یہ ان کو رخصت تھی، چھوٹ تھی شروعات میں۔ جمہور مفسرین کا یہی کہنا کہ انہیں چھوٹ تھی، رخصت تھی، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے۔ حکم آیا دوسرا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جب چاہے رمضان کے مہینے کو پالے، فلیصمہ، اب ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ قرآن کریم کے اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اب اجباری کر دیا ہے کہ ہر ایک کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، معاف کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ لیکن ہاں وہ حکم برقرار رکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کہ بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے عورتیں، دوبارہ وہ جوانی کی طاقت نہیں آ سکتی ہے، پریشانیاں ہیں، انہیں احساس ہو چکا ہے کہ دوبارہ ہم
जवान नहीं हो सकते हैं, जवानी वाली ताकत नहीं आ सकती है, रोजा रखने की कुव्वत दोबारा हमारे पास नहीं आ सकती है, उस कैटेगरी में और उस मरहले में अगर क्या है मर्द औरत बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो उनके लिए रोजा क्या है माफ है, लेकिन कुल्ली माफ नहीं है। कुल्ली माफ नहीं है यानी वो खुद तो ना रखे लेकिन हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना देना, हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना देना है। यही हुक्म उस मरीज का है जो आदमी बीमार हो जाए और वो देखे कि हम अब दोबारा शिफायाब नहीं हो सकते हैं, ला इलाज बीमारी जिसको कहते हैं, ला इलाज बीमारी, इलाज कराते कराते थक गए, मायूस होकर घरों में बैठ गए हैं, ना उम्मीद हो गए अपनी जिंदगी से। रमजान का महीना आ चुका है, रोजे उनके ऊपर फर्ज हो चुके हैं लेकिन रखने की ताकत नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि आइंदा हम सेहतयाब हो जाए फिर कज़ा कर लें इन रोजों की, ये उम्मीद भी नहीं है। तो उनके ऊपर से भी रोजा को अल्लाह ने हटा लिया है कि रोजा अब तुमको नहीं रखना है, लेकिन हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाए। माफ नहीं किया, किसी भी सूरत में माफ नहीं किया है। रोजे ना रखे लेकिन हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना देना है आपको, बदल है। हर मिस्कीन को एक खाना आपको हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना देना। 30 रोजे आपसे छूट गए, 30 मिस्कीन को या एक ही मिस्कीन को 30 दिन की खुराक आप मुहैया कराएं उनको, तो फिर क्या है आप उस गुनाह से बच जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि बूढ़ा हो गए, बूढ़ी हो गए या लाइलाज बीमारी में आप मुब्तला हो गए, खुद नहीं रख सकते हैं लेकिन आप फिदिया नहीं दे रहे हैं, मिस्कीन को आप क्या है इसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं, तो आप मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, शरीयत के अहकाम की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जानते हुए इसको आप छोड़ रहे हैं, आपका ईमान खतरे में है। इसलिए कि ईमान की इस्लाम की जो 5 बुनियादें हैं उनमें से क्या है ये 5वीं बुनियाद रमजान के रोजे हैं, ये वाजिब है रखना। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं और मिस्कीन को भी फिदिया नहीं दे रहे हैं तो बड़ा मामला है आपके सामने, अपने ईमान का जायजा लेना पड़ेगा। इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद को हम ढा रहे हैं, अब हमारा ईमान सही सालिम है या नहीं है, बड़ा मामला। लोग आसान समझे हुए हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, ताकत नहीं है, बूढ़ा हो गए हैं, बूढ़ी हो गए हैं या लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, ये कह के साइड हो जाते हैं और मिस्कीन को फिदिया नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं रोज के बदले में। ऐसा नहीं, शरीयत ने क्या है रास्ता बतलाया है कि नहीं रख सकते हैं तो हर रोजे के बदले में मिस्कीन को खाना दीजिए। आप देखिए कि एक दिन में एक आदमी कितना खाना खाता, कितना उस पर खर्च आता, या तो घर बुला के मिस्कीन को आप खाना खिला दीजिए दोनों टाइम का, सहरी इफ्तार का, मालूम हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो आप जोड़िए कि दोनों टाइम में कितने क्या है इसमें लागत आती है, कितना खर्च होता है कि एक आदमी जो डेली खाना खाता है, बहुत स्टैंडर्ड भी नहीं, बहुत लॉ भी नहीं, रोजमर्रा का जो खाना आपके घरों में चलता है, आप रोजाना गोश्त नहीं खाते हैं और रोजाना क्या है आप घटिया खाना भी नहीं खाते हैं, मीडियम खाना खाते हैं, तो उसी हिसाब से क्या है आप अंदाजा लगाएं कितनी रकम बनती है, या तो आप गल्ला ही उनको दे दे। सऊदी क्या है मजलिस इफ्ता का तो फतवा इसके ताल्लुक से बाकायदा तौर पर है कि हर मिस्कीन को हर दिन क्या है गल्ला ही दे देना है। गल्ले का उन्होंने एक हदबंदी कर दी है कि आधा सा गल्ला, आधा सा, एक सा नहीं आधा सा, एक सा में 2.5 किलो होता है, आधे सा की उन्होंने क्या है तायन की है, इतना गल्ला क्या है हर मिस्कीन को हर रोजे के बदले में मिस्कीन को दे दे। लेकिन आपको भी अब देखना है कि इतने में उस मिस्कीन का खाना हो जाता है कि नहीं दोनों टाइम का, इसलिए कि सिर्फ गल्ला सिर्फ चावल ही खाना उनके लिए नहीं है, उसमें तरकारियां हैं, सब्जियां हैं, इन सारी चीजों को मिलाकर आपको हिसाब लगाना है। बड़े अकलमंद के लिए इशारा काफी है। मैं ये कह रहा था कि ये वाजिब है, अगर नहीं रख सकते हैं बीमारी बुढ़ापे की वजह से तो आप हर रोजे के बदले में मिस्कीन को खाना खिलाएं, ये वाजिब है। फिर आपको छुटकारा मिलेगा, फिर क्या है आप गुनाह से बच जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मुजरिम हैं, अपने ईमान का जायजा लेना पड़ेगा कि पता नहीं अब इस्लाम में है भी कि नहीं, कि निकल चुके हैं, बड़ा बहुत बड़ा मामला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, फरमाया आगे शहर रमजान लजी, कुरान आयत का तर्जमा तसलसल से मैं कर रहा हूं, शहर रमजान लजी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। शहर रमजान लजी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए हिदायत का मंबा है, सरचश्मा है कुरान, यहीं से हिदायत आपको मिलेगी, कहीं और से हिदायत मिलने वाली नहीं है। कुरान हिदायत का सरचश्मा है, मंबा है। गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे, कुरान को छोड़कर कहीं और से अगर क्या है कहीं और से हिदायत अगर तलाश करना चाहो, हदीसी रसूल को छोड़कर कहीं और से अगर हिदायत तलाश करना चाहो, गुमराह हो जाओगे।
گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت کہیں سے نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت آخری وقت میں بیان فرمایا تھا، کیا بیان فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا آخری لمحے میں کہ میں تمہارے لیے، اے امتیوں سنو، تمہارے بیچ تمہارے درمیان میں صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور میری ایک سنت ہے، میری حدیثیں ہیں، میری پوری زندگی ہے جو میں نے عمل کر کے لوگوں کو دکھلایا ہے اور بتلایا ہے۔ یہ میری پوری سیرتیں، پوری زندگی، پوری احادیث کا ذخیرہ جو صحیح ہے، یہ سنت رسول ہیں، یہ اور قرآن کریم، یہ دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو کیا ہے مضبوطی سے تھامے رکھنا، ان دونوں چیزوں کے علاوہ کہیں آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں، ہر چیز میں، چاہے دنیاوی کاروبار ہو، تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو دیکھنی ہے، اس میں صحیح چیز کیا ہے، سنت رسول کیا ہے، اللہ کا حکم اس کے تعلق سے کیا ہے، یہ آپ کو تلاش کرنا ہے کہ قرآن کیا حکم کرتا ہے، حدیث رسول کیا حکم کرتی ہے، کہ جو کچھ ہم کیے چلے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ اگر آپ نے قرآن و احادیث کو کنارے کیا، کسی اور تیسری جگہ سے آپ نے کیا ہے رہنمائی لینے کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم گمراہ، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں، صرف روزہ رکھنے تک محدود نہیں، آپ کے کاروبار میں بھی اسلام ہے، آپ کی تجارت میں بھی اسلام ہے، آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بھی اسلام ہے، آپ کی عبادات میں بھی اسلام ہے، آپ کی قربانی میں بھی اسلام ہے، آپ جو قسم کھاتے ہیں اس میں بھی اسلام ہے، آپ جو کہیں سے علاج و معالجہ کراتے ہیں اگر وہاں بھی اسلام کو دیکھنا ہے کہ طریقہ اسلام نے کیا بتلایا ہے، کہیں شرک کے اڈے میں علاج کے لیے آپ نہ پہنچ جائیں۔ آپ کی شادی بیاہ ہو، وہاں بھی اسلام کے اصول اور طریقے کو آپ کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ اتنا اہم معاملہ کہ زندگی، ایک نئی زندگی، نئے جوڑے کا، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا ہدایات دی ہیں، کیا روشنی چھوڑی ہے، کیا طریقہ بتلایا ہے، ان طریقوں کو دیکھنا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، پھر تو تم صحیح ثابت رہو گے، تمہارا قدم صحیح ثابت رہے گا۔ اگر تم نے کہیں اور سے کیا ہے دیکھا دیکھی میں، رسم و رواج میں، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، معاشرے کو دیکھا، کہیں اور کو دیکھا، اس کو آپ نے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی، اپنی شادی بیاہ میں لانے کی کوشش کی، اپنے معاشرے میں لانے کی آپ نے کوشش کی، اپنی سوسائٹی میں لانے کی آپ نے کوشش کی، اپنے گھر میں لانے کی آپ نے کوشش کی، کہیں اور لانے کی آپ نے کوشش کی ہے جو سنت رسول میں نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے قرآن میں نہیں ہے، تو یقین جانو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم سیدھے راستے پہ قائم نہیں رہ سکتے ہو اور گمراہی کی حالت میں تمہاری موت ہوگی۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا فمن شہد شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ هدى للناس قرآن نے کہا ہے، پوری انسانیت کے لیے قرآن کیا ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، یہی سے ہم کو ہدایت لینی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں، تبھی جا کر آپ پکے اور سچے مسلمان ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ اور قرآن کریم پوری انسانیت کی ہدایت، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، بینات من الہدی، ہدایت، غلط چیزوں میں کیا ہے فرق کرنے کی تمیز اور نشانیاں موجود ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ ساری چیزوں کی تمیز اور فرق کرنے والی آیتیں موجود ہے قرآن کریم میں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اگر تم قرآن پہ عمل نہیں کرو گے، بھٹک جاؤ گے، پھر دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تمہارے قرآن کریم پر بینڈ لگانے کے تعلق سے آوازیں اٹھائیں گے۔ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، عمل پیرا نہیں ہو، عمل نہیں کرنا چاہتے ہو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو، روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہو، قرآن کے مطابق روشنی لینا نہیں چاہتے ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کیا ہے اس کو اپنانا نہیں چاہتے ہو، غیروں نے للکارا ہے، غیروں نے آواز اٹھائی ہے کہ قرآن پر بیڈ لگنی چاہیے، قرآن کے 26 آیتوں کو قرآن سے ریموو کرنا چاہیے، نکال دینا چاہیے، یہ آوازیں کیوں آئی، یہ آوازیں کیسے بلند ہوئی؟ مسلمانوں، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ تم بے عمل ہو گئے، تم نے قرآن کو چھوڑا، کافروں نے تمہارے اوپر
مطالبہ کر دیا، قرآن ہی کیوں ریموو کر دو، چند آیتوں یہاں سے نکال دو، جرأت کیسے ہو گئی، ہمت کیسے ہو گئی؟ تمہارے بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ تم نے یہ ثبوت پیش کیا ہے اپنے کریکٹر سے، اپنے عمل سے غیروں کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی، ورنہ غیروں میں یہ ہمت کہاں تھی، غیروں میں یہ جرأت کہاں تھی کہ قرآن کے تعلق سے کیا یہ مطالبہ کر دے، ان کی چند آیتیں کیا ہے نکال دی جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنے لگے کہ محمد ایسے تھے ویسے تھے، رنگینہ رسول تھے۔ اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی اس طرح کی آوازیں اٹھانے کی، بلند کرنے کی؟ مسلمانوں، تمہیں للکارا جا رہا ہے تمہاری بدعمالی کی وجہ سے۔ ابھی چند روز ہوئے ہیں، ہفتے بھی شاید نہیں گزرے، نرسنگھا نند یہ کیا ہے ہندوؤں کا بڑا لیڈر، ان کی تنظیموں کا بڑا لیڈر، اور ہو سکتا ہے کیا ہے ان کے مہاسبھا ہندو سنگٹھن کا بڑا لیڈر ہے، توہین آمیز کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ذاتی اقدس پر کیا ہے توہین آمیز کلمات استعمال کر رہے ہیں، گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نہ جانے کن کن کیا ہے گالیوں سے ان کو نواز رہے ہیں، اور کیسے کیسے الفاظ ان کی تعلق سے استعمال کر رہے ہیں، جن کو کیا ہے زبان پر